تمام سامعین و حاضرین کو چینل داستان گو کی طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گی۔ آج کا قصہ سنانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل داستان گو کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ حیات خان اپنے 5 بچوں، بیوی اور بوڑھی ماں کے ساتھ ایک آسودہ اور پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ارد گرد کے باغات سے موسم کے پھل اٹھاتا اور شہر میں مناسب نفع کے ساتھ بیچ دیتا۔ یہی اس کا ذریعہ روزگار تھا۔ وہ اس کاروبار میں 10 سال سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی کہ اس نے شہر میں ایک دکان خرید لی۔ اب وہ زیادہ تر وقت دکان میں ہی گزارتا تھا۔ حیات خان کی حیات کی گاڑی بڑی آب و تاب سے بھاگ رہی تھی۔ لیکن کسی سیانے نے کیا خوب کہا ہے کہ جب تک انسان زندگی میں آزمائشوں سے نہیں گزرتا وہ کندن نہیں بن سکتا۔ یہی کچھ اس کے ساتھ بھی ہوا۔ شہر کی آلودہ ہوا میں رہنے اور دن رات سگریٹ پینے کی وجہ سے اسے شدید کھانسی کی تکلیف رہنے لگی۔ جسم سوکھ کر کانٹا بن چکا تھا اور سانس لینے میں دشواری ہوتی تھی۔ پہل تو اس نے ان باتوں پر توجہ نہ دی، لیکن جب بیماری نے زور پکڑا تو وہ بستر کا ہی ہو گیا۔ حیات خان کے بچے بہت چھوٹے تھے۔ اس کی پہلی اولاد 12 سال کی لڑکی تھی۔ دکان پر بیٹھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے 2 بھائی تھے جو کھیتی باڑی سے منسلک تھے۔ چاروں ناچار کسی دوست کو دکان میں بٹھا دیا جو فون کے ذریعے اسے حالات سے آگاہی پہنچاتا۔ 6 مہینوں میں حیات خان سوکھ کر کانٹا بن گیا۔ ہسپتال اور ڈاکٹروں کے چکر کاٹ کر اس کی جمع پونجی خرچ ہو چکی تھی۔ بس دکان سے ماہانہ 10 سے 12 ہزار روپے آ جاتے تھے، اسی سے گھر بار چلتا تھا۔ بہت سارے ٹیسٹ کروائے جن کے بعد پتہ چلا کہ حیات خان کو پھیپھڑوں کا کینسر ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا تھا۔ حیات خان کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اس کی بوڑھی ماں رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی اور بیوی بے بسی کی تصویر بن چکی تھی۔ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور ان حالات میں کیا کرنا ہوگا۔ حیات خان کے بھائیوں کو جب اس بیماری کی خبر ہوئی تو وہ اپنا کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگے بھائی کی عیادت کو پہنچے۔ انہوں نے اپنے بیمار بھائی اور ماں کو بہت تسلی دی اور ہمت دلائی کہ انشاءاللہ وہ بہت جلد صحت یاب ہو جائے گا۔ اگلے دن حیات خان کو اس کے ایک بھائی نے مشورہ دیا کہ اسے شہر کے بڑے ہسپتال میں علاج کروانا ہوگا، جہاں اکثر لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ اس پر حیات خان نے تنگ دستی کا رونا رویا اور بتایا کہ وہ شہر میں مہنگے علاج کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اپنے خاندان کی پیٹ کی آگ بجھائے یا شہر میں علاج کرائے۔ تب اس کے بھائی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنی سب سے بڑی بیٹی جو 12 سال کی ہے اس کی شادی کر دے۔ حیات خان پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نے کہا، زرین ابھی 6ٹھی جماعت میں پڑھتی ہے۔ وہ تو اپنے چھوٹے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں سے ابھی تک کھیلتی ہے۔ کچھ دیر رکنے کے بعد حیات خان نے بھائی سے پوچھا کہ اس کی بیماری کا تعلق بیٹی کی شادی سے کیسے ہے؟ تو بھائی نے حیات خان سے پوچھا کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہماری برادری میں لڑکی کی شادی میں لڑکے والوں سے خطی رقم لی جاتی ہے۔ آج کل وہ رقم لاکھوں سے تجاوز کر گئی ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی حیات خان غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے بھائی سے کہا کہ اب وہ اتنا بھی بے غیرت نہیں
کہ اپنی بیٹی کی قیمت لگائے۔ اس نے دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ ایسے علاج سے تو موت بہتر ہے۔ جاتے ہوئے حیات خان کے بھائیوں نے اپنی بوڑھی ماں کو سمجھایا کہ وہ اسے مشورے دے اور سمجھائے کہ ہماری بات پر ٹھنڈے دماغ سے نظر ثانی کرے۔ گھر میں ماتم کا سما تھا۔ جیسے تیسے رات ہوئی اور حیات خان بھی اپنی تقدیر پر روتا ہوا نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خواب میں اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جو اس کے قریب آ کر آنسو پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیا بات ہے، کیوں اتنے غمگین ہو؟ جس پر حیات خان ان کو سارا ماجرا سناتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بزرگ سورہ فاتحہ پڑھ کر دودھ کے پیالے پر دم کرتے ہیں اور حیات خان کو دودھ پلا دیتے ہیں۔ پھر مخاطب ہوتے ہیں کہ بیٹا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھو۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کامل صحت نصیب ہوگی۔ صبح اٹھتے ہی حیات خان نے بیوی کو اپنا پورا خواب سنایا تو وہ اس کی ہمت بڑھاتی ہے اور اسی دن سے وہ سورہ فاتحہ کا کثرت سے ورد شروع کر دیتا ہے اور دم کیا ہوا پانی بھی پیتا ہے۔ اس بات کو تقریباً 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج حیات خان مکمل طور پر تندرست و توانا ہو گیا ہے۔ اس نے کینسر کو شکست دے دی۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی برکت سے وہ کینسر جیسے موذی مرض سے جیت گیا، مگر کافی عرصہ کام پر نہ جانے کی وجہ سے اس کی شہر والی دکان ہاتھ سے نکل گئی، کیونکہ جس آدمی کے سپرد اس نے کام دیا تھا وہ دکان بیچ کر راتوں رات کہیں بھاگ گیا۔ اب حیات خان کے گھر فاقے اور مفلسی نے ڈیرے جما لیے ہیں۔ ایک دن ایک آدمی ملنے آیا اور بڑے پرتپاک انداز سے ملا۔ حیات خان اس شخص کو پہچان نہیں پایا تھا۔ اس آدمی نے یاد دلایا کہ کیسے اس کے بچپن میں باپ کے فوت ہونے پر حیات خان نے اس کے پورے گھر کی کفالت کی تھی، اس کو تعلیم دلائی، اس کی بہنوں کی شادیاں کروائیں۔ حیات خان کی مہربانیوں کی وجہ سے ہی آج وہ سعودیہ میں کاروبار کے لائق بنا ہے، لیکن اپنے محسن کے گھریلو حالات جان کر اسے بہت دکھ ہوا۔ اس نے گھر میں مہینے بھر کا راشن ڈلوایا اور کچھ دنوں بعد سعودیہ میں حیات خان کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ آج حیات خان سعودی عربیہ میں پھلوں کا سب سے بڑا ڈیلر ہے۔ وہ آج بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ کیوں نہ ہو، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ شکریہ۔